بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ چہرے اور گردن کو سفید، چمکدار، شفاف اور فریش بنائیں۔ 2 چمچ بیسن، 1 چمچ شہد، آدھا چمچ ہلدی، 1 چمچ لیموں کا رس، 2 چمچ دہی، سب کو مکس کریں۔ اچھی طرح منہ اور گردن دھو کر خشک کریں، پھر چہرے اور گردن پر یہ ماسک لگائیں۔ 5 منٹ بعد تازہ پانی سے دھوئیں۔ ہفتے میں 2 دن استعمال کریں، رنگ روشن اور چمکدار ہو جائے گا۔ سردی کی وجہ سے خشک جلد، اگر سردی کی وجہ سے جلد خشک ہو جائے تو 1 انڈے کی زردی میں 1 چائے کا چمچ ناریل یا زیتون کا تیل مکس کر لیں۔ اس کو اتنا پھینٹیں کہ جھاگ بن جائے۔ اس کو چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد اچھے صابن سے منہ دھو لیں۔ کان کا درد، کان کے درد میں یا کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا استعمال کرنے کی بجائے صرف الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جائے گا۔ روغن زیتون یا روغن گل سفید انڈا ہم وزن لے کر مکس کریں اور کان میں چند قطرے ڈالیں، درد غائب ہو جائے گا۔ ہلدی اور چہرے کے دانے، ہلدی کو دودھ میں مکس کر کے گاڑھا سا پیسٹ بنائیں۔ 15 منٹ روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ چند دن بعد دانے، کیل، مہاسوں سے نجات پائیں۔ شوگر کا بہترین ٹوٹکا، دیسی لہسن 100 گرام، سبز پودینہ 100 گرام، ادرک 100 گرام، انار دانہ 100 گرام۔ بنانے کا طریقہ، تمام اجزاء کو بغیر نمک کے چٹنی نما بنا لیں۔ تمام اجزاء کا 1 چائے کا چمچ 1 پاؤ دہی میں مکس کر کے دن میں 1 بار استعمال کریں۔ موٹاپا کم کرنے کا آسان طریقہ، 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے دن میں کسی بھی وقت پی لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یاد رہے، اس ڈرنک کے پینے سے بھوک کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو کھانے میں احتیاط برتنی پڑے گی۔ آنسو روکنے سے سر درد، گھبراہٹ اور غصے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ میں درد کی بیماری ہوتی ہے۔ جو عورتیں دوران حمل کھٹی چیزیں کھاتی ہیں ان کی اولاد تیز اور چالاک ہوتی ہے۔ اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو مچھلی کھا لیا کریں۔ وزن بڑھانے کے لیے روزانہ کیلے ضرور کھایا کریں۔ عجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون اور پاگل پن کا علاج ہے۔ جن کا معدہ ٹھیک نہ رہتا ہو وہ آلو والے پانی میں اس پہ گھول شامل کر کے روزانہ نہار منہ پی لیں۔ ہری پیاز کے استعمال سے قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص غصے کا بہت تیز ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہو تو روزانہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے 41 دن تک پلائیں۔ انشاءاللہ اس کے مزاج میں نرمی آ جائے گی۔ چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے ہلدی میں سرسوں کا تیل ملا کر چہرے پر کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے لگائیں۔ چہرے کا رنگ نکھر آتا ہے اور داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ بالوں کو جھڑنے سے بچانے کے لیے پیاز کا پانی لگائیں۔ اسے سر پر اچھی طرح مل لیں، تھوڑی دیر بعد سر دھو لیں۔ اس میں موجود سلفر بالوں کو گھنا کرتی ہے۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ اپنے اندر پرندوں کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایسے دوستوں سے ہاتھ دھو لینا ہی بہتر ہے جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں۔ انسان کے غصے کی وجہ اس کا غرور ہے۔ اگر اپنے معدے کی ہمیشہ حفاظت رکھنا چاہتے ہو، ہر قسم کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا کھاتے وقت ہر لقمے کو کم از کم 33 بار ضرور چبا کر کھایا کرو۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کیا کرو، اس سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نمکین چیزیں زیادہ کھانے سے بینائی کو نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے معدے کو صاف کرتے ہیں، اور معدہ جب صاف ہو تو چہرے پر دانے نہیں نکلتے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی سے نہانا اس کا بہترین علاج ہے۔ اگر کسی کو معمولی سی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے تو جان لے وہ محبت کی کمی کا شکار ہیں۔ کالی مرچ کا روزانہ استعمال کیا جائے تو پیٹ کی گیس زیادہ نہیں ہوتی۔ سیب کھانے سے قبل اگر اس کو سونگھ لیں تو ہر بیماری سے شفا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھا لیا کرو، آپ کا دماغ ہمیشہ تیز رہے گا۔ جو عورتیں گھر میں کھڑے ہو کر کپڑے چینج کرتی ہیں ان کے گھر میں رزق کی تنگی رہتی ہے۔ سوتے وقت رات کو پودینے کے چند پتے چبانے سے برے خواب نہیں آتے۔ جو لوگ گردے کے مریض ہیں ان کو کیلے کا ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ کھانے والا انسان سست ہی رہتا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ معدے کی بیماری کا شکار رہتے ہیں جو روٹی تیز تیز کھاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے رات کو دانت صاف کر کے سوتے ہیں تو 80 سال تک آپ کے دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا اور نہ ہی دانت کمزور ہوں گے۔
دل کی گھبراہٹ ہونے لگے تو امرود کھا لیا کرو۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ ہو تو وہ صبح نہار منہ دہی کھایا کریں، اس سے ان کو پیٹ کی بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت زبان پر زیتون کے چند قطرے لگا کر زبان کو دانتوں پر گھما دیں، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ تربوز کھانے سے مثانہ صاف رہتا ہے اور تربوز کے روزانہ استعمال سے پیٹ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ لوکی کو کدوکش کر کے تیل میں پکا کر نیم گرم ہونے پر بالوں پر لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ انناس ایک ایسا پھل ہے جس کے کھانے سے انسان موٹاپے سے محفوظ رہتا ہے۔ کمزور جسم کو طاقتور بنانے کے لیے 1 پاؤ دودھ میں 10 عدد چھوارے ابال کر کھانا بے حد مفید ہوتا ہے۔ اس سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور مسوڑھوں سے خون بہنا رک جاتا ہے۔ جگر کی تمام بیماریاں زیتون کے تیل سے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تھوڑی سی دہی میں چند قطرے سفید سرکہ ملائیں اور اسے ہفتے میں 3 مرتبہ چہرے پر لگائیں، اس سے آپ کا چہرہ چمکے گا۔ چائے اور کافی کا استعمال کم کریں، کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی اور ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس اور آدھا چمچ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کر لیں اور پی لیں۔ کچھ عرصہ اس عمل کو جاری رکھیں، کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی۔ سونف اور مصری دونوں کو ہم وزن لے کر ان کا پاؤڈر بنا کر گھر میں رکھیں، آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کے وقت کھانے کے بعد استعمال کریں۔ مہینے میں ہی نظر عکاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ دل کی بیماریاں، خاص طور پر ہائی بلڈ پریشر اور دل کی تھیلی میں پانی کا بھر جانا، ان سب کو دور کرنے کے لیے زیتون کا تیل استعمال کرو۔ نزلہ زکام اور کھانسی میں امرود کا مناسب استعمال صحت دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد گڑ کھانے سے قبض نہیں ہوتی اور کھانا کھانے کے بعد گڑ کے استعمال سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھا لینے سے کھانسی کی بیماری دور ہوتی ہے اور کھانسی سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر کے پیو، طاقت میں اضافہ ہوگا اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ چھوٹی الائچی کا استعمال کرنے والے لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی اور کمر کا مسئلہ بھی نہیں بنے گا۔ بیری کا پھل کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ انناس کا پھل کھاؤ، آپ کی بینائی کمزور نہیں ہوتی۔ اگر بوڑھا آدمی یہ سمجھے کہ اس کی نظر کمزور ہونے لگی ہے تو روزانہ سونف کھایا کرے، نظر تیز رہے گی۔ معدے کو طاقت دینے کے لیے سونف کا استعمال ضروری ہے۔ سرسوں کا تیل 200 گرام اور لہسن 50 گرام لے کر دونوں کو آپس میں مکس کر کے گرم کر لیں اور یہ تیل چھان کر جسم کی مالش کریں، خارش دور ہو جائے گی۔ کالی مرچ کے کچھ دانے پانی کے ساتھ لینے سے پیٹ، پسلی، کندھا اور ٹانگوں میں درد ہو تو ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت ہو تو امرود کا مسلسل استعمال کریں۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالہ میں ہوتی ہیں، اس کو پانی کے ساتھ لے لیں، جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ انار کا جوس پینے سے پیٹ کی اضافی چربی سکڑنے لگ جاتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ کانوں کے بہرے پن کے علاج کے لیے زیتون کے پتوں کے رس میں شہد ملا کر کان میں ڈالنے سے بہرے پن میں کمی آتی ہے۔ سونف کو پانی میں ابال کر بچوں کو پلایا جائے تو انہیں تمام تکلیفوں سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ گھر میں بلی پالو، چوہے نہیں آئیں گے۔ چنے کو شہد کے ساتھ کھاؤ، حمل ٹھہرے گا۔ مولی کھانے سے قبض کھلتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل انڈے کی زردی چہرے پر لگاؤ تو چہرہ دودھ کی طرح سفید اور چمکدار نظر آئے گا۔ ہائی بلڈ پریشر سے نجات۔ لہسن کا رس 6 قطرے پانی میں ملا کر پینا اچھا علاج ہے۔ کھانا کھانے کے بعد لہسن کھانے سے خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ لوکی کا رس آدھا کپ تھوڑے سے پانی میں ملا کر روزانہ 3 بار پینا چاہیے۔ کیلے کے تنے کا رس آدھا کپ ہر روز پینا مفید ہے۔ ہفتے میں 1 دن استعمال کریں۔ صرف پھلوں اور سبزیوں کا رس لیتے رہیں۔ ہائی بلڈ پریشر سے نجات کے لیے 7 عدد خشک آلو بخارے رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح اس پانی میں آلو بخاروں کو مسل کر چھان کر نہار منہ یہ پانی پی لیں۔ کچھ عرصہ مستقل مساجی سے استعمال کریں، ہائی بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا۔ رنگت کے لیے لیموں اور ہلدی کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگانے سے رنگت نکھرتی ہے۔ 10 منٹ کے بعد ہلکے ہاتھوں سے مساج کر کے چہرے سے اس کو اتار دیں اور صاف پانی سے چہرے کو دھو لیں۔
शहद और खुबानी का गोदा चेहरे पर लगाने से रंगत निखरती है और रुआं भी साफ हो जाता है। रात को सोने से पहले असली शहद और बलाई बाह मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे के दाग धब्बे और दाने हल्के हो जाते हैं, रंगत भी निखरती है। लीमू का रस 1 तोला, रोगन जैतून 2 तोला और रोगन बादाम 2 तोला। तीनों अमेजों को रात को सोते वक्त चेहरे और बाजुओं पर मलें। चंद दिनों में रंगत निखर जाएगी। नाखून पर सरसों का तेल लगाएं। 6 भयानक अमराज से निजात पाएं। हर तीसरे दिन हाथों और पाँव के नाखून काटने चाहिए, चाहे थोड़े थोड़े ही क्यों ना हो, और इन पर सरसों का तेल लगाएं। यादाश्त, हाफिज कवी, असाबी कमजोरी से निजात, कबल अज वक्त बुढ़ापा नहीं आएगा, घुटने और जोड़ मजबूत। नजर की कमजोरी का बेहतरीन इलाज है। दिलो दिमाग पर मस्बत असरात होंगे, जवानी भी शानदार होगी, बुढ़ापा भी शानदार होगा, रंगत भी निखर जाएगी। सालन बनाते वक्त इसमें हिमालयन पिंक नमक डाल दिया करें। घुटनों के मरीज लोग इससे सेहत याब हो जाएंगे। शुगर कम या ज्यादा नहीं होगी और ये बगैर किसी वर्जिश के मोटापे को खत्म करता है। चेहरे के गैर जरूरी बाल, शहद 2 खाने के चम्मच, लीमू का रस 2 खाने के चम्मच और 1 खाने का चम्मच जौ का दलिया, इनका मिक्सचर तैयार करके अपने चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद नीम गर्म पानी से धो लें। हफ्ते में 2-3 बार ये अमल दोहराएं। 1 महीने के दौरान वाज़ेह फर्क नजर आएगा। कलर कपड़ों का रंग बरकरार रखने के लिए कलर कपड़ों को धोने वाले पानी में 2 चाय के चम्मच नमक मिलाएं और फिर इसमें कलर कपड़े डालकर धोएं। इससे कपड़ों का कलर खराब नहीं होगा। बार बार पेशाब आने का इलाज। बार बार पेशाब की हाजत महसूस हो रही हो तो 1 चटाक भुने हुए चने खाकर ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खा लें। 10 दिन लगातार इस्तेमाल करने से पेशाब आने की तकलीफ दूर हो जाती है। बूढ़े अफराद को यह नुस्खा ज्यादा दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए। निहायत मुजरिब और आजमौदा नुस्खा है। ये चीजें जुबान को कड़वी लगने लग जाएं तो समझ जाओ तुम्हारी उम्र कम होने लगी है। शक्कर, शहद और खजूर। जुबान को कड़वी लगे तो आप अंदरूनी तौर पर खत्म हो रहे हैं। ज्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से दिमाग पर असर पड़ता है और दिमागी फालिज भी हो सकता है। सौंफ की चाय पीने से नजर की कमजोरी दूर होती है। कद्दू के छिलके खारिश वाली जगह पर लगाने से खारिश खत्म हो जाती है। जो रात के खाने के 3 घंटे बाद सोता है उसका मैदा कभी खराब नहीं होगा। रात के वक्त ठंडे पानी से गुस्ल करने से बदन कमजोर होता है। ज्यादा परेशान रहने से गले की बीमारियां जन्म लेती हैं। ज्यादा गर्म खाना दिल को और फेफड़ों को कमजोर करता है। फालसे का इस्तेमाल खून को साफ करता है। फालसे का जूस जिस्म में पानी की कमी को दूर करता है। ठंडा दूध सेहत के लिए फायदेमंद है। रात को पीने से गुरेज करें। रोजाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिज्क में बेतहाशा बरकत होती है। कभी टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा है। सुबह निहार मुंह 1 पाव से आधा किलो दही और इसमें 50 ग्राम खालिस सरसों का तेल मिलाकर खाने से लटका हुआ पेट 1 माह में ही खत्म हो जाता है। पाँव की छोटी उंगली पर नारियल के तेल का मसाज करने से बार बार पेशाब आने की तकलीफ दूर हो जाती है। दारचीनी सेहत के लिए मौजू है। ये खून की गर्दिश बेहतर बनाने के लिए मौजू तरीन मसाला है। ये जिल्द की निगहदाश्त भी करती है। नज़ले जुकाम, दांतों के अमराज में भी अफाका देती है। निज़ाम हाजमा बेहतर करती है, जिसके असरात खिली खिली रंगत की शक्ल में देख सकते हैं। दिन भर में जब भी फुर्सत मिले दारचीनी का कहवा सादा सा शहद मिलाकर पीने से बेहतर नताइज सामने आते हैं। लहसुन गिरते बालों के लिए मुफीद है। लहसुन में मौजूद अमाइनो एसिड जहां दिल की शरियानों और वरीदों के अफाल मुतहरिक करते हैं, वहीं बालों की नशोनुमा भी करता है। लहसुन को पीसकर जैतून या नारियल के तेल में मिलाकर 3 सेकंड के लिए ओवन में गर्म कर लें। फिर इस मिक्सचर को बालों की जड़ों में लगाने से बाल रफ्ता रफ्ता गिरना कम हो जाते हैं और नए बालों के उगने का अमल तेज हो जाता है। अदरक में पाए जाने वाले केमिकल्स सोजिश और मतली को रोकते हैं। गर्म पानी में चंद टुकड़े अदरक के डालकर भाप लें। गले में पाई जाने वाली खराश ठीक हो जाएगी। अगर मिर्च तेज हो जाए तो 1 प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैला दें। थोड़ी देर में खस्ता हो जाए तो हाथ से कुचल कर सालन में डाल दें और 1 लीमू का रस डाल दें। मिर्च कम हो जाएगी। अगर सालन बनाते वक्त शोरबे, कोरमे या सब्जी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो, आधा चम्मच इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड के अंदर तेल या घी ऊपर आ जाएगा। अगर पनीर रखे रखे सख्त हो गई हो तो 1 मलमल के कपड़े को सिरके में भिगोएं और पनीर को इसमें लपेट कर रख देने से ये नरम हो जाएगी। गोभी और बंद गोभी के रंग को खराब होने से बचाने के लिए पकाते वक्त 1 चाय का चम्मच दूध डाल दें। मिर्चें काटने के बाद हाथों को जलन से बचाने के लिए हाथों को ठंडे दूध में डुबो
دینے سے جلن ختم ہو جائے گی۔ جتنے پیاز استعمال کرنے ہوں ان کو رات کو پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر اچھی طرح تھیلی بند کر کے فریج میں رکھ دیں۔ انہیں کاٹتے وقت آنسو نہیں آئیں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی جسمانی شکل کیا ہے، جب آپ کے دل میں مہربانی ہو تو آپ دنیا کے سب سے خوبصورت شخص ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور وہ کب آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ قد میں حیران کن اضافہ چاہتے ہیں؟ سالہ سال کے تجربے سے یہ ثابت ہے کہ کھجور، باجرہ، دودھ اور زیتون کو اپنی غذا کا حصہ بنانے والے عموماً دراز قد ہوتے ہیں۔ کھجور اور دودھ کا ملک شیک بنا سکتے ہیں، باجرے کی روٹی ناشتے میں استعمال کر سکتے ہیں، زیتون کا تیل کھانے پکانے میں یا ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف طریقوں سے یہ غذا میں کھانے پینے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ گائے کا دودھ قد کے بڑھنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت گائے کے دودھ میں روغن بادام کے چند قطرے ڈال کر پینے سے دائمی قبض ختم ہو جاتی ہے۔ چند دن اس ٹوٹکے کو استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نظر کی کمزوری دور، موت تک اینک نہیں لگے گی۔ گاجر میں وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جوس پینے سے آنکھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ایک گلاس گاجر کا رس شام کو روزانہ پئیں، کم از کم 40 دن تک پئیں۔ اس سے آنکھوں کو بے انتہا قوت حاصل ہوگی۔ بڑھاپے میں بھی آپ بغیر اینک کے پڑھ سکیں گے۔